کہاں جا رہی ہو تم؟ روہیل نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا تھا۔ وہ ہم سب دوستوں نے ایک ریسٹورنٹ میں پارٹی رکھی ہے، وہاں جا رہی ہوں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا۔ تو تم یوں جاؤ گی ریسٹورنٹ میں، یہ ہاف سلیوز کی چست کرتی پہن کے، دوپٹہ گلے میں ڈال کے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے میں تمہیں جانے دوں گا؟ اس کا یہ حاکمیت بھرا انداز مجھے اندر سے تپا کے رکھ گیا تھا۔ باپ تو نہیں تھا وہ میرا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں اس کی بکواس سننے پہ مجبور تھی، کیونکہ میرے ماں باپ کو مجھ سے زیادہ اپنے بھتیجے سے محبت تھی۔ میری سب سہیلیاں ایسے ہی کپڑے پہن کے آ رہی ہیں۔ میں نے بڑی ہمت جتا کے یہ کہا تھا، تمہاری سہیلیاں میرا مسئلہ نہیں ہے آشو، کہ کیا پہن کے آ رہی ہیں کیا پہن کے نہیں آ رہی، تم ایسے باہر نہیں جاؤ گی۔ اس کے آنے سے پہلے میں دعائیں کر رہی تھی کہ جلدی سے آفرین آ جائے اور میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اسی نے مجھے پک کرنے آنا تھا، لیکن مصیبت کہ اس سے پہلے یہ شخص جو میری خوشیوں کا دشمن تھا یہ گھر پہنچ گیا۔ حالانکہ روزانہ پورے 7 بجے آتا تھا، آج 6 بجے ہی آ چکا تھا۔ پتہ نہیں اسے الہام ہوتا تھا یا اس کی چھٹی حس میرے معاملے میں کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ یہاں میرا کوئی باہر جانے کا پلان بنتا اور یہ آ ٹپکتا کسی بوتل کی جن کی طرح۔ تبھی آفرین کی گاڑی کا ہارن بجا۔ میں باہر جانے لگی تو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہیں کھڑی رہو۔ پلیز روہیل، میری فرینڈ آئی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا ہے، 6 مہینے ہو گئے میں کہیں نہیں گئی۔ ہاں تو مجھے اعتراض نہیں ہے، جاؤ جا کے اسکارف پہنو، اپنے کپڑے تبدیل کرو، انسانوں والا لباس پہن کے باہر آؤ۔ یہ سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ سب نے یہی پہنا ہے، ہم نے مشورہ کر کے یہی پہننا ہے۔ اگر میں نے چینج کیا تو وہ سب مجھ سے پوچھیں گی، کیا جواب دوں گی میں اپنی دوستوں کو؟ ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ ہم سب نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے ہی کپڑے پہنے تھے، اور سب نے جینز کی پینٹ کے ساتھ کرتیاں پہنی تھیں اور گلے میں دوپٹہ۔ یہی ہمارے بیچ میں طے ہوا تھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر جانا ہے تو وہ کپڑے پہنو جو تم گھر پہ پہنتی ہو، ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ میرا دل چاہا میں کہوں کہ تم ہوتے کون ہو اجازت دینے والے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماں اسی کا ساتھ دیں گی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں اور یہ ان کا سگا بیٹا ہے۔ شاید وجہ یہ تھی کہ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اب میری ماں کو بیٹے کی خواہش تھی، ماں نہیں شاید میرے باپ کو بھی تھی۔ اسی لیے تائی اماں کے مرنے کے بعد تایا ابا نے جب دوسری شادی کی تو میرے والدین نے اس مصیبت کو ان کے ساتھ نہیں بھیجا کہ سوتیلی ماں اس پہ ظلم نہ کرے، اور وہ مجھ پہ حاکم بنا بیٹھا تھا، مجھے اپنے حکم کا غلام سمجھتا تھا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک کنیز جیسی ہو گئی تھی جس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ مجھ سے لے رہا تھا۔ باہر آفرین ہارن پہ ہارن دیے جا رہی تھی۔ میں نے 2 قدم آگے بڑھائے، بنگلے کا چھوٹا گیٹ کھولا۔ چلو نا یار، کب سے ہارن دے رہی ہوں۔ آفرین ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی تھی اور میری باقی کی دوستیں پچھلی نشست پہ۔ میں نہیں جا رہی، تم لوگ چلی جاؤ، یہ کہہ کے میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لاؤنج میں آئی تو میری والدہ صوفے پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ارے تم گئی نہیں اپنی دوست کے ساتھ؟ میں نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں جا کے زور سے دروازہ بند کیا۔ تبھی باہر سے روہیل کی میری امی سے بات کرنے کی آواز آئی۔ چچی یہ کہاں جا رہی تھی؟ آپ نے دیکھا نہیں اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ یہ ایسے کپڑے پہن کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہے اور آپ اسے روکتی بھی نہیں ہے۔ ارے بیٹا میری کہاں سنتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اسے روکا نہیں ہوگا کبھی؟ میں نے تو کہا تھا، تو کہنے لگی سب سہیلیوں نے یہی پہننا ہے، میں اکیلی تھوڑی پہن رہی ہوں۔ کیا کروں میں اس لڑکی کا، مجال ہے میری کسی بات کو اہمیت دے۔ یہ تو شکر ہے کہ تم سے کچھ ڈر جاتی ہے تو کہنا مان لیتی ہے، ورنہ یہ لڑکی تو مجھے لگتا ہے میرے ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ اندر بیٹھے میرے آنسوؤں میں روانی آئی تھی۔ میری ماں کو مجھ سے کبھی کوئی اچھی امید نہیں تھی، اتنی بھی بری نہیں تھی میں جتنا میری ماں مجھے سمجھتی تھی، اور اتنا بھی اچھا نہیں تھا وہ جتنا اچھا میری ماں اسے سمجھتی تھی۔ آفرین کی کال پہ کال آ رہی تھی، میں نے فون اٹھایا۔ ارے بھائی کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہم ابھی بھی باہر کھڑے ہیں۔ دس از ناٹ فیئر، عائشہ آؤ نا۔ مجھے نہیں آنا، میں نے کہہ دیا نا۔ میری آواز کی نمی شاید وہ سمجھ گئی۔ کیا ہوا؟ پھر تمہارے اس کھڑوس کزن نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں کہا ہے، اللہ کرے مر جائے وہ۔
میری زندگی کی آدھی سے زیادہ مصیبتیں صرف اسی کی وجہ سے. مر جائے گا تو شکرانے کے نفل ادا کروں گی. کہتا ہے ان کپڑوں میں نہیں جاؤ گی، دوسرے پہنو گی تو جاؤ گی. مجھے نہیں جانا. ارے بھائی آشو، تمہارے بغیر مزہ نہیں آئے گا. رونا بند کرو، کپڑے چینج کر کے آ جاؤ، ہم ویٹ کر رہے ہیں. آخر آفرین نے ہی ہار مانی. 5 منٹ تو وہ میری منت سماجت کرتی رہی کیونکہ میں نہیں مان رہی تھی. پلیز خدا کے لیے جلدی کرو. پھر میں نے کپڑے چینج کیے، دوپٹہ سر پہ لپیٹا. پھر جا کے اس کمینے کو کچھ سکون ملا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا ٹیشو سے لپسٹک صاف کرو پھر جانا. کمینے کی نظر تھی یا ایکس رے مشین؟ میں نے پرس میں سے ٹیشو نکال کے لپسٹک رگڑ کے صاف کی. کہنے لگا گڈ، شاباش، اب جاؤ. میرا جی چاہا کوئی بھاری پتھر اٹھاؤں اور اس کے سر پہ دے ماروں، لیکن اپنے غصے کو اندر ہی ضبط کرتے ہوئے میں باہر آئی. آفرین میرا انتظار کر رہی تھی. آتے ہی میں غصے سے فرنٹ ڈور کھول کے بیٹھ گئی. کمینہ، کتا، گدھا، میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں کہہ رہی تھی. اور آفرین کے ساتھ ساتھ میری باقی سہیلیاں بھی ہنسنے لگی. میں نے کہا یہ تم لوگوں کے دانت کیوں نکل رہا ہے؟ میری دوست رخسانہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ ارے بھائی ایسے ہی ڈانٹتے ہیں ہمارے بھی بھائی، ایسے ہی کہتے ہیں یہ مت کرو، یہ مت پہنو، دوپٹہ سر پہ لو، یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ میرا بھائی نہیں ہے. میرا بھائی اتنی چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہو سکتا تھا. خواہ مخواہ میرے سر پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے. نہ تائیمہ مرتی اور نہ یہ ہمارے گھر آتا. بہرحال آفرین کہنے لگی چھوڑو بھی، اب دفع کرو اسے، تم اپنا منہ ٹھیک کرو. ہم انجوائے کرنے جا رہے ہیں اور ہم نے انجوائے ہی کرنا ہے. ریسٹورنٹ میں ہم نے بہت مزہ کیا، اپنی پسند کا فاسٹ فوڈ کھایا اور پھر کچھ دیر کے لیے ہم سی ویو چلے گئے. سب لڑکیوں نے ایک دوسرے پہ پانی پھینکا. ہمارے کپڑے مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے. تبھی وہاں پہ میں نے ایک لڑکوں کا گروپ دیکھا. 5-6 لڑکے تھے. ان کی نظر ہماری طرف ہی تھی. ساتھ ہی ایک دوسرے کے کان میں نہ جانے کیا کہہ کے ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے ہنس رہے تھے. نظریں ہماری طرف تھیں. ہم سب لڑکیاں اتنا زیادہ بھیگ چکی تھیں کہ ہمارے وجود شاید چھلکنے لگے تھے، اور وہ شاید یہی سب کچھ دیکھ کے ہنس رہے تھے. ایک دوسرے کے کان میں نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے. میں نے ہی آفرین سے کہا آفرین اب چلتے ہیں. ارے کیا ہو گیا، ابھی تو موقع ملا ہے، تھوڑی دیر اور رکتے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے. میں نے کہا وہ دیکھو، وہ لڑکے ہمیں دیکھ کے خسر پھسر کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور ہم مکمل طور پہ گیلے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے وجود چھلک رہا ہے. میری بات سمجھ کے آفرین نے ان سب لڑکیوں کو آواز دی گرلز چلو بھائی بہت ہو گیا، اب گھر چلتے ہیں. جیسے ہی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے وہ لڑکے بھی تیز قدم اٹھاتے ہوئے سمندر سے باہر نکل چکے تھے. اس سے پہلے کہ ہم گاڑی سٹارٹ کرتے، گاڑی سٹارٹ ہو ہی نہیں رہی تھی، صحیح سے چل نہیں رہی تھی. جب آفرین نے کھڑکی سے باہر ٹائر پہ نظر ماری تو گھبرا گئی. او ہو، ٹائر کی تو ہوا ہی نکلی ہوئی ہے، اور وہ بھی دونوں پچھلے ٹائرز کی. یہ سن کے وہ لڑکے پھر سے ہنسنے لگے. ہمیں اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ شرارت ان لڑکوں کی ہی ہے. مغرب ہو چکی تھی، اندھیرا چھانے لگا تھا، اور ابھی تک تو ہمیں گھر پہنچ جانا چاہیے تھا. آفرین کہنے لگی میرے پاس تو ایکسٹرا ٹائر بھی نہیں ہے، کیا کریں گے ہم لوگ؟ اس وقت کوئی کیب بھی وہاں پہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی. رخسانہ کہنے لگی ان ڈرائیو کروا لیتے ہیں، تم اپنی گاڑی کو لاک کر دو. تبھی 2 نوجوان ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. ہیلو مس، کہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان ڈرائیو کے پیسے ہمیں دے دیجیے گا. دوسرا کہنے لگا ارے یار لڑکیوں سے کیا پیسے لینے، لڑکیوں کے پاس اور بہت کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے. آفرین تو یہ سن کے تب کے رہ گئی. اپنی زبان سنبھال کے بات کرو، ورنہ یہاں پہ پولیس والے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ لڑکے ہنسنے لگے. او ہو بڑی تیز ہو میم، پولیس والے بھی تم لوگوں کو اس حلیے میں دیکھ لینا تو قسم سے ان کے منہ میں بھی پانی آ جائے گا. میرے تو تن بدن میں آگ لگی. میں نے کہا زبان سنبھال کے بات کرو، سمجھے نا؟ کہنے لگا اچھا، تم لوگوں سے اپنی جوانی نہیں سنبھالی جا رہی، ہم زبان سنبھال کے بات کریں. پانی میں تو تم سب جل پریاں لگ رہی تھیں، اور اتنا حسین نظارہ دکھا کے اب تم لوگ اپنے آپ کو شریف زادیاں کہہ رہی ہو. اسی وقت میرے موبائل پہ روہیل کا فون آنے لگا. ایک بار تو میں نے کاٹ دیا، لیکن پھر سے بیل ہونے لگی، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں نے فون نہیں اٹھایا تو گھر پہ میری شامت پکی ہے.
میں نے فون اٹھا لیا۔ ہاں ہم راستے میں ہیں، آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے سوال کرتا میں نے فوراً سے کہا، اچھا تو کسی اور کو بھی ٹائم دے کے آئے ہو؟ ارے پہلے ہمارے ارمانوں کو تو ٹھنڈا کر دو۔ میں نے جلدی سے فون بند کیا کہ کہیں روہیل نے نہ سن لیا ہو۔ اسی وقت سامنے سے پولیس کی گاڑی گزری۔ رخسانہ نے آواز دے کے روکا تو وہ لڑکے گھبرا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کر کے چلے گئے۔ جب تک پولیس نے اپنی موبائل روکی اور ہم تک پہنچے وہ لڑکے 9-2-11 ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ان کی کمپلین کی۔ لیکن پولیس والوں کی نظریں بھی ہم پہ سر سے پاؤں تک بڑی دلچسپی سے اٹھ رہی تھیں۔ بہرحال معاملہ رفع دفع کر کے ہم لوگ گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ جب میں گھر پہنچی تو وہ لان کے ہی چکر کاٹ رہا تھا۔ میں اندر آئی، حالانکہ کافی حد تک کپڑے سوکھ چکے تھے۔ وہ تیز قدموں سے میرے پاس آیا۔ کس کے ساتھ گئی تھی تم؟ بڑے جارحانہ انداز میں اس نے مجھ سے بات کی۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ گئی تھی، آفرین کے ساتھ۔ مجھے لگا جیسے میری آواز حلق میں پھنسی ہوئی ہے۔ جھوٹ مت بولو، کون سا لڑکا تھا تمہارے ساتھ؟ کیا بک رہا تھا وہ؟ کون سے ارمانوں کی بات کر رہا تھا؟ روہیل کا غصہ دیکھ کے میری تو زبان گویا بند سی ہوئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ چلایا تھا، اور مجھے لگا کہ میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا ہو۔ میں رونے لگی۔ میرے رونے پہ اس نے اپنے سیدھے ہاتھ کا مکہ زور سے اپنے ہاتھ پہ مارا۔ دفع ہو جاؤ اندر، آج کے بعد کہیں نہیں جاؤ گی تم۔ میں لاؤنج سے اندر آتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کے رونے لگی۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں تو کہیں سے بھی قصوروار نہیں تھی۔ کیا لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا انجوائے صرف لڑکوں کے لیے ہوتا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا، کسی لڑکے کو اشارہ نہیں کیا تھا، صرف اپنا انجوائے کر رہے تھے۔ حالانکہ مجھے بھوک لگی تھی لیکن میں نے رات کا کھانا نہیں کھایا۔ نہا کے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ ہمارا کالج ختم ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی بات آئی تو روہیل نے ایک نئی بات ہمارے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا، چچی یہ کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے گی، اسے اگر آگے تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ گرلز یونیورسٹی میں جائے گی۔ یہ سن کے میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا اگر وہ تمہیں کہہ رہا ہے تو تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے نا۔ روہیل کہنے لگا، ادھر مجھ سے بات کرو۔ میں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تمہیں پڑھائی سے مطلب ہونا چاہیے۔ میں نے کہہ دیا نا کہ تم صرف گرلز یونیورسٹی میں جاؤ گی، ورنہ آگے پڑھو گی ہی نہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں میں پڑھوں گی تو میں کچھ غلط کر لوں گی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص میرے کردار کو گھٹیا سمجھ رہا ہے، تبھی منع کر رہا ہے، کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ میں میں پڑھوں گی تو کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ وہ ہوتا کون تھا میرے بارے میں ایسا سوچنے والا؟ بیٹا کس نے کہہ دیا کہ تم غلط کرو گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ہم نہیں چاہتے۔ روہیل کہنے لگا، تمہیں جو سمجھنا ہے نا تم سمجھ سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ اپنی سوچ میں تم خود آزاد ہو، تمہارا جو دل چاہے تم سوچو، لیکن تم پڑھو گی تو گرلز یونیورسٹی میں۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ تمہاری مرضی ہے۔ یہ بات میں اپنے ماں باپ سے کر رہی تھی اور جواب وہ دے رہا تھا۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا ہر فیصلہ کرنے والا یہ شخص کون ہوتا ہے؟ کچھ دیر بعد ہی آفرین کا فون آنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے فون اٹھایا۔ آشو ہم سب دوستوں نے کل یونیورسٹی جانا ہے، تم ساتھ چلو گی؟ میں تمہیں پک کر لوں گی۔ میں نے کہا نہیں، تم سب چلی جاؤ، مجھے آگے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ میری بات پہ آفرین نے حیرت کا اظہار کیا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ تمہارا رزلٹ تو ہم سب لڑکیوں میں سب سے اچھا ہے اور تمہیں آگے پڑھنے کا شوق بھی ہے۔ ہم سب لڑکیاں اسکول سے ہی ایک ساتھ تھیں اور ہم سب سے یہ چاہتی تھیں کہ یونیورسٹی میں بھی ہمارا ساتھ برقرار رہے۔ پھر وہ کہنے لگی، تمہارے اس کزن نے تو کچھ نہیں کہا؟ میں نے کہا دفع کرو اسے، میری زندگی کا عذاب ہے وہ، جو شاید تب ختم ہوگا جب میں اس گھر سے رخصت ہو کے جاؤں گی۔ کہتا ہے پڑھنا ہے تو گرلز یونیورسٹی میں پڑھو ورنہ نہ پڑھو۔ اتنی دقیانوسی اور نیرو مائنڈ شخصیت ہے۔ میری بات سن کے آفرین کہنے لگی، تم اپنے والدین سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا وہ اس کے سامنے کچھ نہیں کہتے، لگتا ہے جیسے وہ ان کا سگا ہے اور میں نہیں ہوں سگی۔
میرا تو دل چاہتا ہے تمہارے اس کزن کا دماغ درست کروں. پتہ نہیں تم اسے کیوں برداشت کرتی ہو، کیوں اس کے سارے کام خود کرتی ہو. ارے اس کے سارے کام کرنے چھوڑ دو، بلکہ اس سے بات کرنا چھوڑ دو. تم نے روہیل کو اپنے سر پہ چڑھا رکھا ہے، تم اسے کچھ کہتی نہیں ہو، اس لیے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے. میں نے کہا اس کے غصے کے سامنے میری جان نکلتی ہے، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، ڈر جاتی ہوں میں. ایک آفرین تھی جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتی تھی. تم ڈرتی ہو اسی لیے وہ تمہیں ڈراتا ہے. ڈرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیا کرے گا؟ تمہاری جان لے لے گا؟ نہیں آشو، تمہاری جان نہیں لے سکتا. تھوڑی ہمت پکڑو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اپنے فیصلوں کی ڈوری اپنے ہاتھ میں رکھو. کوئی بھی ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتا سوائے ہمارے اپنے. اب مجھے دیکھ لو، میری والدہ ڈرائیونگ سکھانے کے حق میں نہیں تھی، لیکن میں نے سیکھی، اور میں اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے آتی ہوں جاتی ہوں. میں نے کسی کی نہیں سنی. اور دیکھ لینا، شادی بھی میں اپنی مرضی سے کروں گی. اس لیے اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. میں تو اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں. تمہیں بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا ایسے کرتے ہیں کہ ہم بھی گرلز یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں تاکہ تم اکیلی نہ پڑ جاؤ. آفرین کتنی اچھی تھی، میرے لیے کتنا کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں اس سے قربانی کیوں لیتی؟ ہر انسان کو اپنی مرضی سے پڑھنے کا اور اپنی مرضی کی جگہ پہ پڑھنے کا حق حاصل ہے. نہیں آفرین، پلیز، تم سب لوگ جہاں داخلہ لینا چاہتے ہو لے لو، میں کچھ کمپیوٹر کورسز کر لوں گی. وہ کافی دیر مجھ سے یہی کہتی رہی کہ مجھے خود کو مضبوط کرنا چاہیے. آفرین کی باتوں کا اثر یہ ہوا کہ میں نے رات کو روہیل کے کپڑے پریس ہی نہیں کیے. یوں تو گھر کے ہر کام کے لیے ملازمہ تھی، لیکن اس کا ہر کام میرے سر پہ ہوتا تھا. کئی بار میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ آپ ذکیہ سے کہہ کے کپڑے پریس کروا لیا کریں، میں اس کی نوکر تھوڑی ہوں. تو میری والدہ کہنے لگی کہ وہ بھی تمہارا نوکر نہیں ہے، کتنی چیزیں تمہیں لا کے دیتا ہے، اور تمہارے والد کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی، سارا کام کاروبار روہیل نے ہی سنبھال رکھا ہے، بدلے میں آج تک کبھی اس نے جتایا نہیں ہے. چلو جاؤ، شاباش، اس کے کپڑے پریس کرو. لیکن آج رات میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. صبح صبح اس کے چلانے پہ میری آنکھ کھلی. چچی میرے کپڑے پریس نہیں کیے آشو نے. اس کی آواز سن کے میں نے منہ تک لحاف اوڑا. تبھی میری والدہ کمرے میں آئیں. عائشہ، تم نے روہیل کے کپڑے پریس کیوں نہیں کیے؟ جلدی سے اٹھو، اس کے کپڑے پریس کرو، میں ناشتہ بنا رہی ہوں. لیکن میں ڈھیٹ بن کے لیٹی رہی. میری والدہ 2-3 بار مجھے کہنے آئیں، لیکن میں نے جواب ہی نہیں دیا. پھر شاید اس نے خود ہی پریس کیے. میں دیر سے اٹھی، اپنا ناشتہ بنایا. میری والدہ ماتھے پہ بل ڈالے مجھے ہی دیکھ رہی تھی. مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ایسے بیہیو کر رہی ہو؟ میری والدہ نے مجھے ناشتہ کرتے دیکھا تو پوچھا. میں نے کہا کیا کیا ہے میں نے؟ بس کر دو آپ لوگ میرے ساتھ. مجھے لگتا ہے میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، کوئی غیر ہوں، اور آپ کا اپنا وہ ہے روہیل. میری والدہ میرے پاس آ گئی. کیا بات ہے، کس چیز کی ٹینشن ہے تمہیں؟ کیا کہتا ہے وہ بیچارہ تمہیں؟ میں نے کہا وہ بیچارہ نہیں ہے، اس نے میری زندگی بیچارگی میں ڈال دی ہے. میں اس کی نوکر تو نہیں ہوں نا جو اس کے کام کروں. میری ساری دوستیں یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی ہیں، لیکن اس شخص کی ضد کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکتی. میری والدہ کہنے لگی ضد وہ نہیں کر رہا، ضد تم کر رہی ہو. تمہیں پڑھائی سے مطلب ہونا چاہیے آشو، تم خواہ مخواہ اس کی بات پہ ضد میں آ گئی ہو. گرلز یونیورسٹی میں پڑھ لو گی تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے وجہ بتا دیں، آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے. میری والدہ کہنے لگی پھر سے وہی بات. بیٹا بھروسہ کیوں نہیں ہے، لیکن تمہیں شاید ہمارے فیصلے پہ اختلاف ہے. میں نے کہا امی مجھے ہرگز اختلاف نہ ہوتا اگر یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہوتا. آپ وہ کہتی ہیں جو روہیل کہتا ہے، اور اس کا فیصلہ مجھے برا لگتا ہے. میری والدہ کہنے لگی کیوں برا لگتا ہے بیٹا؟ وہ تمہارا اچھا چاہتا ہے. میں نے کہا اسے کہیں کہ میرا کچھ بھی نہ چاہے، نہ اچھا نہ برا، مجھے میرے حال پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ امی وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ سن کے میری والدہ کے ماتھے پہ بل اور بھی گہرے ہوئے. ہیں کیا مطلب ہے تمہارا کہ کیا اچھا نہیں لگتا؟ تم جانتی ہو بچپن سے تمہارے بابا نے اور میں نے تمہارے لیے اسی کو سوچ رکھا ہے.
یہ سننا تھا کہ میں تو ناشتہ کرنا بھول گئی۔ کیا مطلب آپ کا؟ کیا سوچ رکھا ہے آپ نے امی؟ میرا تو گویا سینے میں دل تھم کے رہ گیا۔ یہی کہ تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد تمہاری شادی ہم روہیل سے کریں گے۔ گھر کا بچہ ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے پل کے بڑا ہوا ہے، اور تم بھی شادی کے بعد ہمارے پاس ہی رہو گی۔ یہ سن کے میں ہتھے سے اکھڑی تھی۔ امی آپ مجھے جیتے جی کنویں میں پھینکنے کی سزا دے رہی ہیں۔ میں نہیں کروں گی روہیل سے شادی۔ میری بات سن کے میری والدہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں کرو گی؟ کیا برائی ہے اس میں؟ میں نے کہا اس میں کوئی برائی ہو یا نہ ہو میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ایسا کریں مجھے زہر دے دیں، میں وہ خوشی خوشی کھا لوں گی، لیکن روہیل کے ساتھ شادی میں نہیں کروں گی۔ میں اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں میرے لیے اس شخص کو سوچ کے بیٹھی ہے۔ وہ تو ساری زندگی میرے سانس لینے پہ بھی پابندی لگا دے گا۔ شاید میری ماں کو مجھ سے زیادہ اس سے اس لیے پیار تھا کیونکہ وہ ان کی بہن کا بیٹا بھی تھا، اور پھر سگی بیٹی تو میں ہی تھی نا۔ وہ میرے لیے ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں بہت روئی۔ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ شام کو باہر آئی تو اپنے لیے میں نے خود چائے بنائی۔ میری متورم آنکھوں کو میری والدہ دیکھ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بابا اور روہیل بھی آفس سے واپس آ گئے۔ میری والدہ سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ روہیل کو دیکھ کے میرے تن بدن میں آگ لگی۔ میں نے گرم گرم چائے کے 2 گھونٹ بھرے اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میرے کپڑے پریس کیوں نہیں کیے تھے تم نے؟ پتہ ہے نا صبح مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی آفس جاتا تھا اور میرے والد ذرا لیٹ جاتے تھے۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ آئندہ سے زکیہ سے کروا لینا۔ میرے جواب پہ اسے آگ لگنا ضروری تھا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو؟ تمیز بھول گئی ہو کیا؟ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بھول گئی ہوں۔ آج کے بعد مجھے کوئی کام مت کہنا۔ بڑے غصے سے میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن رات کو میرے کمرے میں میرے والد آئے۔ کھانے کی ٹرے ان کے ہاتھ میں تھی کیونکہ میں کھانے کے لیے بھی باہر نہیں گئی۔ مجھے یوں روٹھا دیکھ کے کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھی اور بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نوٹ کر رہا ہوں آج کل تم روہیل سے بہت بدتمیزی سے بات کر رہی ہو۔ بابا میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ روٹی کا نوالا بناتے ہوئے میرے منہ کے قریب لے گئے۔ تم میری جان ہو، میری بہت پیاری بیٹی ہو، چلو منہ کھولو۔ لیکن میں نے ہاتھ سے نوالا پیچھے کر دیا۔ اگر میں آپ کی بیٹی ہوں تو پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میرے والد کہنے لگے کیا مطلب؟ بابا مجھے روہیل سے شادی نہیں کرنی۔ میری بات پہ ان کا ہاتھ رکا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ میں روہیل سے شادی نہیں کروں گی، میں نے بتا دیا۔ میں نے لفظ جما کے کہا بیٹا لیکن کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے۔ کیا برائی ہے اس میں؟ نہ سگریٹ پیتا ہے، نہ کوئی الٹی سیدھی حرکتوں میں ملوث ہے، کچھ بھی تو نہیں کرتا۔ میرے ساتھ آفس جاتا ہے، وہیں سے واپس آتا ہے۔ میں نے آج تک اسے کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور شادی کے لیے ایک انسان کا با کردار ہونا، شریف ہونا، محنتی ہونا کتنا کافی ہوتا ہے۔ سب کچھ اس نے سنبھال رکھا ہے۔ ہاں تو پھر اگر آپ یہ اس کا احسان سمجھ رہے ہیں تو مجھے بلی کا بکرا نہ بنائے۔ اگر وہ آپ پہ احسان کر رہا ہے تو آپ نے بھی بچپن سے ابھی تک اس کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ یہ تم کیا بیچ میں احسان لے کے آ گئی ہو؟ وہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کی اولاد ہے، تمہاری ماں کی بہن کی اولاد ہے، غیر تو نہیں ہے۔ اور آج تک میں نے کبھی اس پہ احسان کی نیت سے پیسہ خرچ نہیں کیا، اسے کبھی غیر نہیں سمجھا، اپنا سمجھا ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بھائی سے کیا ہوا وعدہ نبھا لیا۔ وہ تو اپنی زندگی میں خوش ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن ہماری زندگی کو انہوں نے خراب کر دیا ہے۔ آپ کو صرف روہیل نظر آیا، میں نہیں۔ میرے والد کہنے لگے کیا اوٹ پٹانگ سوچتی ہو؟ تمہارے بارے میں ہی سوچتے ہیں بیٹا، اور روہیل بہت اچھا ہے۔ بابا وہ کتنا اچھا ہے میں جانتی ہوں، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا کیا کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کوئی نہیں ہے بابا، میں ایسی نہیں ہوں جیسے روہیل نے میرا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ رکھا ہے۔ روہیل کے علاوہ آپ میری شادی کسی سے بھی کر دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
میرے والد کہنے لگے کیوں اس کے لیے اتنی بدگمانیاں پال رکھی ہیں تم نے؟ اگر وہ تمہیں ذرا سا ڈانٹ دیتا ہے تو بیٹا تمہارے فائدے کے لیے بات کرتا ہے، پتہ نہیں تم کیوں اتنا نیگیٹو سوچ رہی ہو۔ اگر زندگی میں کوئی اور نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان کے دیکھ لو، بہت خوش رہو گی۔ بابا یہ اختیار میں آپ کو دیتی ہوں سوائے روہیل کے، آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، میں بنا دیکھے بھی اس شخص کے حق میں فیصلہ دے دوں گی، بس شرط یہ ہے کہ وہ روہیل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر میرے والد میرے بہتے آنسو دیکھتے رہے، پھر اپنے ہاتھ سے میرے آنسو صاف کیے۔ اچھا ٹھیک ہے، رونا تو بند کرو، کھانا کھاؤ۔ میں نے کھانا کھا لیا۔ چند روز بعد میری والدہ کا رویہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگا، ماتھے پہ بل ڈال کے رکھتی، میں بات کرتی تو چڑ کے جواب دیتی۔ آج بھی میں نے امی سے پوچھا کہ کھانا کیا بنانا ہے، جو تمہارے دل میں آئے بنا لو۔ میں ان کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ امی مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کیا کہا ہے تمہیں؟ کچھ بھی نہیں کہا۔ تم نے مجھے روہیل کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ میں نے ہی اسے بچپن سے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ میرا بیٹا بن کے رہے گا اور اس کی شادی میں تم سے کروں گی۔ یہ بات میں نے اسے اس وقت کہی تھی جب وہ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، اور تمہاری حفاظت اس نے ہمیشہ اپنی چیز سمجھ کے ہی کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اسے انکار کیسے کروں۔ تمہارے باپ کو تو صرف تمہاری پرواہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر عائشہ نہیں مان رہی تو زبردستی مت کرو۔ پتہ نہیں جب روہیل مجھ سے بات کرے گا تو میں کس منہ سے اس کا سامنا کروں گی۔ میں نے کیبنٹ میں سے دال نکالی اور صاف کر کے بھگو دی۔ کچھ دیر تو میری والدہ مجھے دیکھتی رہی، پھر غصے سے آٹا گوندنے لگی۔ فریج میں سے گوشت نکالا اور چنے کی دال بھگوئی، شامی کباب بنانے لگی۔ آپ کہیں امی تو میں بنا دوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، کر لوں گی میں خود ہی، تم بس اپنی منمانیاں کرو۔ یہ کہہ کے وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ شاید 3-4 دن بعد اسے پتہ چلا، کیونکہ 4 دن بعد میں نے اسے خاصا پریشان سا دیکھا۔ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا تھا، صبح ناشتہ کیے بغیر آفس چلا جاتا تھا۔ ایک بار رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے سے اپنے کپڑے لے کے باہر آیا اور استری سٹینڈ کے پاس رکھ کے پریس کرنے لگا۔ میری والدہ فوراً سے اس کے پاس آ گئی۔ روہیل یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ لاؤ مجھے دو، میں کر دوں۔ ارے نہیں چچی، میں کر لوں گا۔ مجھے کچھ بکس کی ضرورت تھی، ڈرائیونگ مجھے آتی نہیں تھی کیونکہ ہر کام روہیل ہی کرتا تھا۔ جب میں نے امی سے کہا کہ مجھے کچھ بکس چاہیے کیونکہ مجھے شوق تھا پڑھنے لکھنے کا، تو کہنے لگی ہاں تو میں کیا کروں، رکشے میں جاؤ اور جا کے لے آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے چادر خود پہ اوڑھی اور باہر آ گئی۔ عین اسی وقت روہیل کی گاڑی گھر میں داخل ہونے لگی۔ چوکیدار سے میں نے کہا کہ مجھے ایک رکشہ لا دے، مجھے کہیں جانا ہے۔ کہنے لگا جی بی بی جی، میں ابھی لاتا ہوں۔ وہ گیٹ بند کر رہا تھا کیونکہ روہیل اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کر چکا تھا۔ پھر باہر آ گیا۔ رکشے میں کہاں جانا ہے تم نے؟ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ کتابیں چاہیے تھیں، مجھے بتا دو میں لا دوں گا۔ میں نے اسے کتابوں کے نام بتا دیے۔ اگلے روز وہ جب آفس سے آیا تو اس کے ہاتھ میں کتابیں تھیں۔ آتے ہی اس نے سامنے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دی۔ پھر میری والدہ سے کہنے لگا چچی یہ آشو سے کہیے گا کہ کتابیں آ گئی ہیں۔ میں نے کتابیں پکڑی اور کمرے میں آ گئی۔ 1 مہینے میں اس نے مجھ سے بات نہیں کی، البتہ پہلے کی طرح میرے کام کر دیا کرتا تھا۔ 1 مہینے بعد میرا رشتہ آیا۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ شام کو تیار رہنا، تمہارے بابا کے دوست اور ان کی وائف تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ یہ کہہ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں کچن میں آ گئی۔ امی کچھ تیار کرنا ہے تو مجھے بتا دیں۔ نہیں، 3 دن پہلے ہی مجھے تمہارے بابا نے بتا دیا تھا۔ شامی کباب بنا کے میں نے فریز کر دیے تھے، فش پہ مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا، باقی سامان بیکری سے آ جائے گا، تم بس تیار ہو جانا، 5 بجے وہ لوگ آ جائیں گے۔ مجھے لگا کہ جب میری شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شام 5 بجے میں ڈرائنگ روم میں گئی جہاں مہمان پہلے سے موجود تھے۔ ایک خاتون تھی، کافی ہنسمکھ قسم کی۔ انہوں نے مجھ سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے، بس ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور جانے سے پہلے میرے والد سے کہہ کے گئیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے۔ اس دن میں نے نوٹ کیا کہ رات کے کھانے پہ وہ نیچے نہیں آیا۔ ملازم 2 دفعہ اسے بلانے گیا، لیکن اس نے یہی کہا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ اگلے روز ویسے بھی چھٹی تھی، ہم ناشتہ کر رہے تھے تب بھی وہ نیچے نہیں اترا۔
میری والدہ خود اوپر گئیں، پھر نیچے آئیں تو آنسو صاف کر رہی تھیں۔ میرے والد نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، روہیل کو بخار ہے۔ ایک ٹرے میں چائے کا کپ رکھا اور ایک سلائس پہ مکھن جیم لگا کے وہ اوپر لے گئی۔ پتہ نہیں مجھے کچھ گلٹ سا فیل ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا، ہو گیا ہوگا بخار، لیکن میں پھر بھی پتہ نہیں کیوں اوپر کا زینہ چڑھ گئی، حالانکہ میرا کمرہ نیچے تھا۔ جیسے ہی میں اوپر گئی تو دروازہ آدھ کھلا تھا۔ میری والدہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، روہیل ان کی گود میں سر رکھ کے رو رہا تھا اور امی اس کا سر سہلا رہی تھیں۔ بیٹا چپ ہو جاؤ، تمہارے لیے بہت پیاری دلہن ڈھونڈوں گی میں، لیکن وہ آشو تو نہیں ہوگی نا۔ آپ جانتی ہیں بچپن سے میں نے اسے صرف چاہا ہے، اب اس کے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے بیٹا، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میری والدہ بھی آنسو بہا رہی تھیں۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، کچھ وقت تو لگے گا نا مجھے سنبھلنے کے لیے۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، سوچنے لگی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ شاید میں نے اس کے بارے میں غلط اندازے لگائے تھے، شاید وہ میری کیئر کرتا تھا اور مجھے یہ لگا کہ جیسے وہ مجھ پہ زندگی کو تنگ کر رہا ہے۔ بہرحال میرا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں نے دیکھا کہ روہیل نے اپنی کیئر چھوڑ دی۔ شیو بڑی ہوتی تھی، آفس جاتا تھا، دیر سے واپس آتا تھا اور پھر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میری شادی بس 1 مہینے بعد تھی۔ میرے والد تیاریوں میں لگ گئے تھے، جو کام وہ روہیل کو دیتے وہ کر دیتا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کچھ کہا۔ میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس دن وہ پورا دن باہر نہیں نکلا۔ شادی کا ارینجمنٹ گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو بلایا بھی نہیں گیا تھا۔ ساری تیاریاں ہو رہی تھیں، میں پارلر چلی گئی، لیکن جیسے ہی تیار ہو کے گھر آئی تو میری والدہ رو رہی تھیں۔ میرے والد سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی مسز الیاس کا فون آیا تھا، ان کے بیٹے نے شادی سے انکار کر دیا ہے اور اپنے والدین کو خودکشی کی دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے زبردستی اس کی شادی تم سے کی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ تم اس لڑکے کی پسند نہیں ہو اور اب کچھ ہی دیر میں مہمان آنے والے ہیں، ہم تو بدنام ہو کے رہ جائیں گے۔ میرے والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ہماری عزت کا تو جنازہ نکلنے والا ہے۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے والدین کو روتے دیکھ رہی تھی۔ تبھی باہر سے روہیل آیا۔ بابا آپ میرے ساتھ چلیں، اس شخص کو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ہوتا کون ہے انکار کرنے والا؟ کیا اسے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ اس کا گریبان پکڑ کے میں اسے لے کے آؤں گا، وہ نکاح بھی کرے گا اور رخصتی بھی۔ بڑے غصے میں تھا۔ میرے والد کہنے لگے اور اس کے بعد وہ میری بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا؟ اسے پھولوں کی طرح تو نہیں رکھے گا؟ رکھے گا۔ اگر اس نے آشو کو کچھ بھی کہا تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ چلیں میرے ساتھ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کچھ ہی دیر میں مہمان آ جائیں گے۔ میرے والد کہنے لگے نہیں، جب وہ شخص شادی کے دن یہ بات کہہ سکتا ہے تو زبردستی شادی کر بھی دیں تو پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا کرے۔ میں ایسے کسی بھی نوجوان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میری والدہ کہنے لگیں تو پھر اور کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے، آپ خود بتائیں۔ اب اگر مہمانوں کو پتہ چل گیا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی، سب لوگ واپس چلے جائیں گے اور پھر میری بیٹی کی ڈولی اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور یہ صدمہ نہ آپ سے برداشت ہوگا نہ مجھ سے۔ میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ میرے والد میرے پاس آئے۔ عائشہ اگر تم سے کچھ مانگوں تو کیا دو گی؟ میں ابھی بھی ٹکر ٹکر انہیں دیکھ رہی تھی، پھر میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بس میری عزت کی لاج رکھ لو، روہیل سے شادی کر لو۔ چاچا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آشو ایسا نہیں چاہتی تو اسے مجبور نہ کریں، میں کیسے بھی کر کے اس لڑکے کو لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، جس شخص کو میرے ماں باپ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے ساتھ مجھے نکاح کرنا بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنے باپ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اماں ابا آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، میں آپ کی بدنامی نہیں چاہتی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں مہمان آنے لگے۔ روہیل تیار نہیں ہوا تھا، نہ شیو کی تھی، نہ کوئی شیروانی پہنی تھی اور نہ ہی کچھ اور، صرف سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا۔ مجھے اس کے ساتھ بٹھایا گیا۔
ہمارا نکاح ہو گیا۔ انسان قسمت سے کبھی نہیں لڑ سکتا، میں بھی اپنی قسمت سے لڑ نہیں پائی۔ لوگ چہمگوئیاں کر رہے تھے، ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پھسر کیے جا رہے تھے، کسی کی بھی آواز بلند نہیں تھی، اور میں جانتی تھی کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یقیناً یہی کہہ رہے ہوں گے کہ شادی تو کسی اور سے ہونی تھی۔ مجھے بس اس شخص سے یہ گلہ تھا کہ اگر میں اسے پسند نہیں تھی تو انکار کیوں نہیں کیا، ایک مرد ہوتے ہوئے یہ بزدلی کیوں دکھائی۔ کھانا کھانے کے بعد سب مہمان جا چکے تھے۔ جب میں اپنی والدہ کے ساتھ لاؤنج میں آئی تو روہیل اوپر کا زینہ چڑھ رہا تھا۔ روہیل بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ عائشہ کا ہاتھ پکڑو، اسے بھی کمرے میں لے کے جاؤ۔ نہیں چاچی، جب تک آشو چاہے تب تک اپنے کمرے میں رہ سکتی ہے، آپ پلیز اسے فورس مت کریں۔ یہ کہہ کے وہ اوپر کا زینہ چڑھ گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، اپنے زیورات اتار کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پھینکے، اپنے کپڑے تبدیل کیے، اپنے بیڈ پہ لیٹ کے پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، روتے روتے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری والدہ نے مجھے جگایا ہی نہیں، میں دوپہر کو جاگی تو وہ کہنے لگی کہ آج ولیمے کی دعوت ہے، جیسے بارات ہوئی ہے ولیمہ بھی ہو گیا۔ اب میں اپنے ہی کمرے میں رہنے لگی تھی، وہ بھی آفس سے آ کے سیدھا اوپر چلا جاتا، کھانا بھی اپنے کمرے میں منگوا لیتا، میں بھی اس کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، نہ اس کی روٹین میں کوئی فرق آیا تھا نہ میری۔ کبھی کبھار میری والدہ کے بے حد اصرار پہ وہ کھانا ٹیبل پہ کھا لیتا، لیکن میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں کہ کیا تم نے ابھی تک روہیل کو شوہر تسلیم نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں امی، جو قسمت میں تھا میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو پھر بیٹا اس کے پاس کیوں نہیں جاتی، اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ سچ تو یہ تھا کہ رشتہ میں قبول کر چکی تھی، لیکن میری ہمت نہیں تھی کہ اس کے سامنے جاتی۔ کیا بات کرتی اس سے، کیا کہتی؟ جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا، مجبوری میں اسی کی بیوی بن بیٹھی۔ بیٹا اس کے پاس جایا کرو، اس کے کام خود کیا کرو، کھانا اس کے پاس بیٹھ کے کھایا کرو، کوئی غیر نہیں ہے، تمہارا شوہر ہے۔ امی یہ بات آپ اسے بھی سمجھا سکتی ہیں، میں خود سے اس کے کمرے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ میری والدہ کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے، کیا میں نے اس سے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتی اور وہ زبردستی کا قائل نہیں ہے، تو اب پہل تمہیں ہی کرنی پڑے گی، جاؤ اس کے کمرے میں۔ میں پتہ نہیں کیوں بے حد گھبرائی ہوئی تھی، اپنا آپ بالکل بے معنی اور بے قیمت سا لگ رہا تھا۔ میں خود سے اس کے کمرے میں جاؤں، اس کی نظریں تو میرا تمسخر اڑائیں گی کہ بڑا شور شرابہ کر کے تم نے انکار کیا، پھر میری ہی بیوی بن گئی، اور اب یہ عالم ہے کہ خود میرے کمرے میں آ رہی ہو۔ سب کے سامنے کچھ نہ بھی کہے لیکن اکیلے میں تو مجھے بہت باتیں سنائے گا۔ میں مشکل سے اوپر کا زینہ چڑھ رہی تھی، اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا، میں نے ہلکی سی دستک دی۔ کون ہے چچی؟ آ جائے اندر۔ اسے لگا شاید امی ہے، کیونکہ اکثر وہی اس کے کمرے میں جاتی تھی۔ میں نے دروازہ دھیرے سے کھولا تو بیڈ پہ بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ رکھے کوئی کام کر رہا تھا۔ شیو ابھی بھی بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی تھے۔ ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا، لیکن پھر مجھے حیرت سے دیکھا۔ تم یہاں؟ کوئی کام تھا کیا؟ اب میں اس سے کیا کہتی؟ جی وہ امی، ایکچولی وہ امی، اپنے منہ سے یہ کہنا کہ اب مجھے تمہارے کمرے میں رہنا ہے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ امی کہہ رہی تھی کہ آپ کے کپڑے پریس کر دوں۔ میری بات سن کے کہنے لگا نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کے آرام کر سکتی ہو۔ نہیں، بات ضرورت کی نہیں ہے، بات فرض کی ہے۔ ہمت کر کے میں کمرے میں آئی اور اس کی الماری کھول کے اس کے بے ترتیب کپڑے دیکھنے لگی۔ حالانکہ وہ اتنا بھی بے ترتیب کبھی بھی نہیں رہتا تھا، اس کی الماری ہر وقت صاف ستھری رہتی تھی، کپڑے پریس رہتے تھے۔ آشو، میں کپڑے خود استری کر لوں گا، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی چچی کے کہنے پہ تمہیں اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ ہاں تمہارا اپنا دل چاہے تو میرے کمرے کا دروازہ تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے منہ سے کیسے کہوں کہ جو ہو چکا ہے میں نے مان لیا ہے،
قسمت میں وہی تھا تو ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اگر میں نیچے گئی تو امی ڈانٹیں گی۔ میں نے پھر سے بہانہ بنایا۔ ایک تو چچی بھی نہ، میں نے انہیں کہا تھا کہ تمہیں مجبور نہ کریں۔ پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، اپنا تکیہ اٹھایا، لیپ ٹاپ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے اپنا تکیہ رکھ کے لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ تم بیڈ پہ سو سکتی ہو۔ مجھے لگا سینے میں اٹکا ہوا سانس بحال ہوا۔ واقعی میں نیچے جاتی تو امی کے 100 سوال شروع ہو جاتے۔ میں بیڈ پہ لیٹ کے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو صوفے پہ تکیے پہ سر رکھے میری طرف ہی کروٹ لیے مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ نظروں کے تصادم پہ فوراً سے آنکھیں بند کر لی، یوں ظاہر کرنے لگا جیسے سو رہا ہو۔ میں اٹھ کے اس کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ جب تک وہ تیار ہوا میں اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے جب میرے والد نے کھانے کے بعد ایک پیکٹ روہیل کو پکڑایا۔ اس میں تم دونوں کی اسلام آباد کی ٹکٹس ہیں، ہوٹل بھی ریزرو کروا دیا ہے، تم دونوں کل شام کو جا رہے ہو۔ یہ سن کے بے ساختہ ہماری نظر ایک دوسرے کی جانب اٹھی اور اگلے ہی لمحے میں نظریں جھکا گئی۔ چچا وہ آج کل کام کا برڈن زیادہ ہے، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے، روہیل نے بہانہ بنایا۔ بالکل بھی نہیں، تم دونوں کل ہی جا رہے ہو، آفس میں دیکھ لوں گا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں بیڈ کی چادر بچھا رہی تھی۔ آشو تم ایسے کرو کہ چچا کو منع کر دو کہ تم نہیں جانا چاہتی۔ وہ ساری بات مجھ پہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں کیسے کہہ دوں؟ بابا شاید میری بھی نہ سنے۔ میری بات پہ کہنے لگا نہیں تمہاری سن لیں گے، تم بیٹی ہو ان کی، تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ میں نے بابا سے کچھ نہیں کہا، البتہ میں جانے کی تیاری کرنے لگی، اس لیے اسے بھی ہار ماننی پڑی۔ اسلام آباد پہنچ کے جب ہم اپنے کمرے میں گئے تو وہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، شاید کہہ کے اس کمرے کو سجایا گیا تھا۔ کمرے کے خوابناک ماحول کو دیکھ کے میں نظریں چرا گئی، مگر روہیل نے سارے گلاب کے پھول وہاں سے ہٹا دیے۔ شاید میرے انکار کو میری سزا بنانا چاہتا تھا، معاف بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، وہ کیوں مجھے معاف کرتا؟ اسے بس مجھے تکلیف میں دیکھ کے خوشی ہوتی تھی۔ تکیہ اٹھا کے صوفے پہ لیٹ گیا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا مشکل ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہوگی تمہیں۔ کنگا ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کے اس نے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ بے فکر رہو، میری ذات سے جتنی تکلیفیں تمہیں مل چکی ہیں مزید کوئی نہیں ملے گی۔ وہ موقع ایسا تھا کہ میں چچا کو انکار نہیں کر پایا، تمہاری عزت کا سوال تھا، لیکن بات جیسے ہی پرانی ہو جائے گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کہیں جانا ہے تو بتا دو، میں لے جاتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میری بات سن کے کہنے لگا ٹھیک ہے پھر ہم مری چلتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ مری کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وہاں کے خوبصورت مناظر بھی میرے مزاج پہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑ پائے تھے۔ مری کے ہوٹل میں جانے کے بعد روہیل کہنے لگا میرا یہاں دوست ہے، میں ملنے جا رہا ہوں، میرا انتظار مت کرنا۔ ہو سکتا ہے مجھے رات کے 8-9 بج جائیں، بھوک لگے تو کھانا منگوا لینا۔ میں اس سنگ دل شخص سے کیا کہتی؟ بہرحال وہ جا چکا تھا۔ میں کچھ پل اپنی گزشتہ زندگی کو سوچنے لگی۔ کیا میرا قصور بہت بڑا تھا جس کی سزا اب یہ زندگی بھر دے گا؟ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی۔ جس ہوٹل میں کمرہ بک تھا وہ آبادی سے کچھ دور تھا۔ خود پہ گرم شال لیے میں سوچوں میں پتہ نہیں کہاں نکل گئی۔ احساس اس وقت ہوا جب بارش شروع ہو گئی۔ پلٹ کے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ شاید 5 بج گئے تھے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر جس راستے سے آئی تھی وہیں پہ واپس جانے لگی۔ بارش تیز ہونے لگی۔ اس سردی میں بری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ ٹھنڈ بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، آس پاس نہ کوئی گھر بنے ہوئے تھے، نہ کسی گاڑی کا گزر تھا کہ میں کسی سے مدد مانگ لیتی۔ پتہ نہیں میں کہاں نکل آئی۔ چلتے چلتے پتہ نہیں کیا وقت ہو گیا تھا، نہ میرے پاس موبائل تھا، نہ ہاتھ میں گھڑی بندھی ہوئی تھی، اور اب میں پچھتا رہی تھی۔ کاش کہ موبائل لے کے آ جاتی۔ پریشانی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، خوف آ رہا تھا۔ جتنا میں آگے جا رہی تھی راستہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
دور دور کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے مجھے اور خوف زدہ کر دیا۔ روہیل! میں زور زور سے چیخنے لگی، شاید وہ میری آواز سن کے آ جائے۔ پھر احساس ہونے لگا کہ وہ کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا تھا، بچپن سے مجھے سمجھاتا رہتا تھا کسی لڑکے سے فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اپنے محرم کے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ ویسے بھی تم بیوقوف ہو، تمہیں اچھے برے کی ذرا بھی پہچان نہیں ہے۔ کوئی اسکول میں تنگ کرے تو مجھے بتانا، مجھ سے کچھ نہ چھپانا۔ اسکول کالج چھوڑنے کی لینے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ کبھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ لا کے نہ دیتا ہو۔ اس مشکل وقت میں روتے ہوئے میں اسے ہی پکار رہی تھی، جیسے بوتل کے جن کی طرح وہ میری پکار سنتے ہی حاضر ہو جائے گا۔ شاید میں نے اسے غلط سمجھا تھا، یا میں نے دوستوں کی باتوں میں آ کے اس سے بدگمان ہو گئی تھی، جو یہ کہنی تھی کہ یہ خواہ تمہارے سر پہ سوار رہتا ہے۔ وہ تو میری حفاظت کرتا تھا، اسے میری فکر تھی۔ وہ کہتا تھا کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو۔ مجھے ساحل سمندر والا واقعہ یاد آنے لگا۔ کتنے بدتمیز لڑکے تھے وہ، مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا ابھی بھی کہیں ایسا کوئی نوجوان مجھے نہ مل جائے۔ میں روتے ہوئے اسے پکارے جا رہی تھی، اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا، بس میں نے صبح کا ناشتہ ہی تو کیا تھا۔ تبھی سامنے سے قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ آشو! روہیل کی آواز سن کے مجھے لگا میری جان میں جان آئی۔ میں بھاگتے ہوئے اس آواز کی طرف بھاگنے لگی، روہیل کو پکارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بھاگتا ہوا وہ میرے سامنے آ گیا اور میں روتے ہوئے اس کے پاس پہنچی۔ میرے دونوں بازو پکڑ کے اس نے مجھے پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ تمہیں اندازہ ہے کتنا پریشان ہو گیا تھا میں راستہ بھول گئی تھی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو کس نے کہا تھا میرے بغیر باہر نکلنے کو؟ پوچھا تھا نا تم سے کہ تمہیں کہیں جانا ہے تو مجھے بتاؤ۔ اتنا ہی برا لگتا ہوں میں تمہیں کہ میرے ساتھ کہیں آنا جانا نہیں پسند، تو پھر ہوٹل کے کمرے میں بیٹھی رہتی، پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ 100 وسوسے میری جان لے رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے تم جیسی بیوقوف سے محبت کر لی، کیوں کسی قیمتی اثاثے کی طرح تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے واپس لے جانے لگا۔ جو راستہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ صرف چند منٹوں پہ محیط ہوا۔ آدھے گھنٹے میں ہوٹل کے کمرے میں تھی، ابھی بھی رو رہی تھی، کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی جو خود بھی بارش میں بھیگا ہوا تھا، لیکن میری فکر اسے ستا رہی تھی۔ بیگ سے میرے کپڑے نکالے، چینج کرو انہیں، ٹھنڈ لگ جائے گی، تمہیں بیمار پڑ جاؤ گی۔ میرے کپڑے میرے ہاتھوں میں تھما کے اس نے کہا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، پھر وہ اپنے کپڑے تبدیل کرنے واش روم میں چلا گیا۔ میں بیڈ پہ بیٹھ کے خود پہ رضائی لے چکی تھی، ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ وہ باہر آیا تو مجھے یوں کپ کپاتا ہوا دیکھ کے اس نے الیکٹرک کیٹل میں پانی ڈالا، پھر کافی بنائی اور ایک کپ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ پیو اسے۔ روہیل، آئی ایم سوری۔ میری آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ بے بسی سے کچھ دیر وہ صوفے پہ بیٹھا رہا، پھر میرے پاس آ گیا، میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ آشو، میں نے بچپن سے چچا چچی کے منہ سے یہی سنا تھا کہ تم میری ہو، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ محبت ہوئی تو تم اپنی اپنی لگنے لگی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ اس چکر میں شاید میرا رویہ تمہارے ساتھ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری خواہش کو بھی مقدم رکھنا چاہیے تھا۔ جب یہ پتہ چلا کہ تمہیں میرے علاوہ کسی کا بھی ساتھ منظور ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ بہت رو رو کے میں نے تمہیں دعاؤں میں مانگا تھا، لیکن تم اس طرح سے مجھے ملو گی یہ نہیں سوچا تھا۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، کیونکہ جب دل میں نہیں ہوں تو زبردستی کا رشتہ ہم کیوں نبھائے۔ شاید وہ کچھ اور بھی کہہ جاتا، لیکن میں کافی کا کپ سائڈ پہ رکھ گئی اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت غلطی کی، لیکن آج احساس ہوا کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ مجھے معاف کر دو روہیل۔ میں روئے جا رہی تھی اور وہ میرا سر سہلا رہا تھا۔ اچھا اب چپ بھی کر جاؤ، تمہیں میری محبت کا احساس ہو گیا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ مجھے خود سے پیچھے کر کے میرے آنسو صاف کرنے لگا، پھر کافی کا کپ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پیو اسے، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ میں نے کافی پی اور خالی کپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ تبھی اس نے تکیہ اٹھایا، لیکن میں نے کلائی پکڑ لی۔ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تو معافی کس بات کی؟ تو پھر صوفے پہ کیوں سو رہے ہیں؟ یہاں بیڈ پہ لیٹ جائیں، رات کو مجھے ڈر لگا تو آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گی۔ میری بات پہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر تکیہ بیڈ پہ رکھ دیا، اور اگر مجھے ڈر لگا تو
تو میں تو سیدھا سینے سے لگا لوں گا تمہیں۔ ایک بیڈ پہ سوتے ہوئے تو میں صبر کا امتحان نہیں دے سکتا، اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے نظر جھکا لی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھو آشو، چپ رہو گی تو میں صوفے پہ چلا جاؤں گا۔ میں کچھ اور سننا چاہتا ہوں تمہارے منہ سے، اور اسے سننے کے لیے میں نے بہت انتظار کیا ہے۔ شرم و حیا بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ وہ بیڈ پہ لیٹ چکا تھا، میری کلائی پکڑ کے مجھے اپنی جانب کھینچا۔ میں بے ساختہ اس کے سینے پہ آ کے لگی۔ محبت بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، پتہ ہے نا محبت کیا ہوتی ہے؟ سچی ہو تو سامنے والے کو خود ہی محبت پہ مجبور کر دیتی ہے، اور اس کی بات سچی تھی۔ اس کی محبت میں اتنی طاقت اور سچائی تھی کہ میں اس سے محبت کرنے لگی۔ آپ کا کیا خیال ہے، محبت میں طاقت ہوتی ہے نا؟